اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے، ہم نے ان کا جنازہ پڑھا۔ جب اس کی میت کو لے کے قبر پہ پہنچے تو قبر تیار نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک درخت کی چھاؤں کو دیکھا، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا۔ صحابہ کرام کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی نبی کریم کہیں پہ کھڑے ہوتے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے کہ ہم آپ کی زبان مطہرہ سے نکلنے والی باتوں کو سن سکیں، اور اگر آپ کہیں تشریف فرما ہوتے، آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تو صحابہ کرام اپنے معمول کے مطابق نبی کریم زمین پہ اپنے پاؤں کے بل تشریف فرما، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ گئے، سب متوجہ تھے رسول اللہ کی ذات مطہرہ کی طرف۔ آپ اس تنکے کے ساتھ زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں جیسے کسی گہرے تفکر کے اندر ہیں۔ اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے اپنا سر ہلایا تو اڑ جائے گا۔ ہم مبہوت رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف دیکھ رہے۔ اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، کہا لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں ایک اچھے انسان کی جب موت آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور ایک برے انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ اچھے اور برے انسان کی موت میں کیا فرق ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ انسان جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری، جو اللہ کی اطاعت میں دن رات بسر کرتا رہا، جس نے فرائض کو ادا کیا، جو حرام سے بچتا رہا، جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو اپنی زندگی کا ماٹو بنائے رکھا، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کچھ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ان میں کچھ کہنے والے کہتے ہیں جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور یہ سب باتیں سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتے اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے انسان کے ساتھ ہر وقت ہیں، جو کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہیں، اسی طرح ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان کی آواز کو، باتوں کو سنیں گے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جسے نزا کا وقت کہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان کا تعلق دنیا سے کٹ کے آخرت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے والا کہتا ہے جو کچھ کھانا تھا کھا چکا، جو کچھ پینا تھا پی چکا، جو کچھ پہننا تھا پہن چکا، اب اس کے مقدر میں کچھ بھی باقی نہیں۔ ڈاکٹرز حضرات جانتے ہیں جب انسان کا یہ وقت آتا ہے، اس کے بعد وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اگر انجیکشن میں کوئی چیز ڈال کے اس کے جسم میں انجیکٹ بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا مقدر ختم کر دیا۔ نہ یہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ فرشتہ جسے ملک الموت کہتے ہیں، اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ انتہائی خوبصورت لباس میں، انتہائی خوبصورت خوشبو کے ساتھ، انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ اس نیک انسان کے پاس آتا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی۔ اسے آ کے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اس کی روح کا مخاطب ہوتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض۔ اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، وہ بھی اللہ کا فرما بردار تھا، اس کا اطاعت گزار تھا،
اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے والا تھا۔ اخرجی الی ربک، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ ان ربک علیک راض، تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم نے فرمایا ایک مومن کی، ایک نیک انسان کی، ایک اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کرنے والے انسان، اس کی موت، اس کی جان کی نکلنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح تم مشک کے اندر پانی بھر کے اس کے منہ کو بند کر دیتے ہو۔ اچانک اس کا منہ کھل جائے تو جس طرح چھلک کے پانی باہر نکلتا ہے، جب وہ اللہ کی دعوت کو سنتا ہے، ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرشتہ اس کی روح کو پکڑتا ہے، اس کی روح کو پکڑ کے اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آئے ہوتے ہیں۔ جہنمی فرشتوں کے پاس ٹاٹ کا بدبودار جس میں مردار سے زیادہ تعفن نکل رہا ہوتا ہے، اور جنت کے فرشتے جن کے پاس ریشمی لباس ہوتا ہے اور اس میں بہت خوبصورت جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی روح کو پکڑ کے جنت کے فرشتوں کو تھما دیتا ہے۔ اور وہ جنت کے فرشتے چاہے یہ اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں ایک غریب، ایک بے بس، ایک نامعلوم، ایک چھپا ہوا انسان، لیکن اس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے، اللہ کے حکموں کے مطابق بسر کی، اس کا یہ پروٹوکول اب شروع ہو رہا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ فرشتے اسے لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان پہ آنے اور جانے والے فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا الطیب، یہ کون پاکیزہ انسان ہے؟ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں، بھئی تیرے لیے خیر ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشی کے دروازے کھل رہے ہیں، تو نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی، آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی آسودگی ہے۔ جب یہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلان۔ وہ اپنے رجسٹر کو دیکھتا ہے، اس میں اس کا نام نیک اور اچھے انسانوں میں لکھا ہے، فوراً دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے اہلاً و سہلاً، تمہیں خوش آمدید ہے۔ اور آسمان کے عزت والے فرشتے جو سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں مقرب ہیں، وہ اس کو پروٹوکول، اس کی روح کو دے کے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرے، پانچویں، ساتویں آسمان تک جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے، اللہ اسی وقت کہتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو، اس کی روح کو وہاں پہنچاؤ۔ لیکن اس سے پہلے میرا ایک قانون ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے اسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اس مٹی میں داخل کروں گا اور اس سے پھر اٹھاؤں گا۔ اور اللہ وہ پہلا امتحان جو انسان کا قبر کے اندر ہونا ہے، اس کا امتحان ہوگا، اور اس میں جب لوگ جنازہ پڑھ کے، تھوڑے ہیں یا زیادہ، اس کا جنازہ پڑھ کے جب قبر میں داخل کرتے ہیں، قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اس وقت اللہ ہر انسان کو وہ برا ہے یا اچھا جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سناتا ہے کہ جن کے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب تیرا اور میرا تعلق ہے، تو مجھے بتا، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں رزق دیا، میری زمین پہ رہے، میرا دیا ہوا کھاتے رہے، میری کہاں تک فرما برداری کی، آج تو بتا۔ جب تجھے دنیا میں بھیجا تھا اس وقت تجھ سے ایک اقرار کیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس وقت تم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج پھر پوچھوں گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اسی وقت جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے فیجلسان، اسے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، دونوں اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی تم سے کچھ سوال کرنا ہے۔ اور یہ شخص جس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، یہ فوراً کہے گا مجھ سے سوال مت کرو، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے وہ کیفیت یہ ہوگی کہ اسے ایسے احساس ہوگا جیسے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ کہے گا میں کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ تو
تو فرشتے کہیں گے بھائی تو کسی اور دنیا میں پہنچ گیا، اب عمل کی زندگی ختم ہو گئی، اپنے ماحول کا جائزہ لے۔ جب وہ دیکھے گا اسے احساس ہوگا کہ میں تو کسی اور دنیا میں ہیں، کہے گا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ فوراً کہے گا جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، اس کے منہ سے فوراً نکلے گا، چاہے وہ ان پڑھ کسی دور دراز جنگل یا گاؤں کے رہنے والا ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آج ہم نبی کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ مشقت اور شاق گزرتا ہے۔ صرف وہی جواب دے سکے گا جس نے اپنا ماٹو اپنی زندگی کا یہ بنایا کہ میں رسول اللہ کے طریقے کو اپنانا ہے۔ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے ہمارے اس خطے میں کہ نبی کریم قبر میں آئیں گے، واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ بہتان اور جھوٹ ہے، نبی کریم قبر میں نہیں آئیں گے۔ لفظ یہ ہے من ھذا الرجل الذی بعثت فیہم، اس شخصیت کے معاملے میں تمہارا کیا خیال ہے جسے اللہ نے تمہارے اندر مبعوث فرمایا تھا، جسے تمہارا رسول بنایا تھا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو تو اس دین پہ چلا ہوگا، جس نے تو من وعن اس پہ عمل کیا ہوگا۔ دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، کسی مولوی پیر امام کا نام دین نہیں ہے۔ دین اسلام رسول اللہ نے دو چیزوں کو کہا ہے، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ جو شخص اس پہ چلا ہوگا وہ فوراً جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اسی وقت فرشتہ کہے گا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان آئے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر کو بہت حد نظر وسیع کر